السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی پاک ذات کے لیے ہے، جو ذات خالق کائنات، مالک کائنات، رب العالمین، داتا گنج بخش مجھے اور آپ کو پالنے والی ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الرسل،
میرے اور آپ کے پیر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے کہ جس ہستی مقدس کی محنتوں، کوششوں اور کاوشوں سے اللہ ذوالجلال نے مجھے اور آپ کو توحید جیسی دولت بخشش اور رحمت کی دعائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ اور سلف صالحین کے لیے۔ حضرات محترم، دو ہفتے قبل ایک خطبے کے اندر ہم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی تھیں کہ جس ہستی کو اللہ ذوالجلال نے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اپنا دوست قرآن کریم کے اندر قرار دے دیا، ان کی زندگی کے متعلق کہ جب اللہ ذوالجلال نے ان کو سوچ و بچار سے، ان کی عقل کے اندر جب اللہ ذوالجلال نے شعور رکھا تو کس طرح انہوں نے للہیت کے لیے، اللہ ذوالجلال کی وحدانیت کو پہچاننے کے لیے تبدو کی، پھر جب اللہ ذوالجلال کی توحید کا اعلان کیا تو کس طرح ان کے علاقہ والوں نے، ان کی امت نے، ان کے عزیز و اقارب نے ان کی مخالفت کی، ایون کہ خود ان کے گھر والے، ان کا باپ بھی ان کا ساتھ نہ دے سکا۔ اس آزمائش کے بعد جب انہوں نے بتوں کو توڑا اور اس کے عوض پہ ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، اس آزمائش کے اندر بھی اللہ ذوالجلال نے ان کو ثابت قدم رکھا اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا، اس کی فطرت کو تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد جب کچھ وقت، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ اپنے علاقہ سے نکلے، علاقہ سے نکلتے ہوئے ایک دعا کی تھی انہوں نے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ذوالجلال سے اولاد مانگی تھی، اور اولاد بھی کیسی کہ نیک اولاد دینا۔ اولاد جیسی نعمت سے محروم تھے، یہ بھی آزمائش۔ پھر اپنے علاقے سے نکل کر کے جس بستی کی طرف گئے، اماں جی سارا جو ان کی اہلیہ تھی، ان کی زوجہ تھی، اس بادشاہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، ایک وہ بھی آزمائش۔ پھر جب اللہ ذوالجلال نے 80-86 سال کی عمر کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد جیسی نعمت سے مالا مال کیا، اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے ایک اور آزمائش، وہ کیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ اور اس کے بچے اسماعیل کو لو اور وہ فلاں بے آباد بستی کے اندر جا کر کے چھوڑا۔ ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام اماں جی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام جب دودھ پیتے بچے تھے، نو مولود تھے، شیر خوار تھے، جب ایک بے آباد بستی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے تھے، جب اماں جی کے اصرار کرنے پر کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ ذوالجلال کے حکم سے چھوڑے جا رہا ہوں، تو حضرت ان کے الفاظ بھی ہم نے ذکر کیے تھے کہ ان کے الفاظ کیا تھے کہ اگر آپ ہمیں اس جگہ کے اندر، اس بستی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کہ جہاں نہ کوئی انسان، نہ جانور، نہ باغات، نہ کوئی دوسری چیز، صرف یہ پتھریلی چٹانیں اور ایک شیرخوار بچہ جس کے ساتھ پانی کا صرف ایک مشکیزہ، ایک تھیلا، یہ ساری سچویشن، ساری کنڈیشن کے باوجود اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اماں جی نے ایک جملہ کہا تھا، اگر آپ ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اذ لم یضیعنا، پھر ہمارا اللہ ذوالجلال پر یہ ایمان ہے کہ وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور جب ایک گھاٹی کے قریب پہنچے نا، جہاں سے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ تک رسائی نظر کی نہیں تھی، نظر نہیں تھے آ رہے، تو اللہ ذوالجلال سے دعا کی ایک اور،
ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ تیرے حکم کی بنا کے اوپر میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے بچے کو جو تجھ سے دعا کر کر کے لیے، جو تجھ نے میرے اوپر نعمت کی، اے اللہ تیرے حکم کے مطابق بواد غیر ذی زرع، اس بے آباد بستی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ لیقیموا الصلاۃ فجعل افئدۃ من الناس، اے اللہ لوگوں کا ایک گروہ ان کے دل ان کی طرف مائل کر دے، کچھ لوگوں کو یہاں بھیج دے۔ اللہ ذوالجلال نے یہ دعا بھی قبول کی۔ کیسے؟ وہ آگے تذکرہ کرتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ ادھر ان کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ پاس تو صرف پانی تھا، اماں جی وہ پانی پیتی اور بچے کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ جب وہ پانی ختم ہوا، خود بھی پیاس کی شدت نے زور ڈالا اور بچہ بھی بھوک سے بلبلا رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ بھی اسماعیل علیہ السلام کی ماں۔ اب بچے کی بھوک کو دیکھ کر کے، اس کے بلبلانے کو دیکھ کر کے اٹھی، دوڑنا شروع کر دیا، صفا پہاڑی کے اوپر چڑھ گئی۔ دیکھا کوئی چیز مجھے نظر آئے، کوئی انسان ہو سکتا ہے نظر آ جائے، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ صفا سے اتری، بھاگتی ہوئی مروہ پہاڑی کے اوپر چلی گئی۔ حضرت جب 7 چکر پورے ہوئے، اینڈ کے اوپر جب مروہ پہاڑی کے اوپر تھی، ایک زوردار آواز سنی، بھاگتی ہوئی اپنے بچے کے پاس آئی، اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی، تو دیکھا کہ ایک کھڑا ہونے والا کھڑے ہے۔ تو اس کو سوال کیا کرتی ہیں، کیا تیرے پاس ہمارے لیے کوئی چیز ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس فرشتے نے اپنا پر یا اپنی ایڑی اس زمین کے اوپر ماری، اللہ ذوالجلال نے زمزم کا چشمہ اس زمین کے اندر سے نکال دیا۔ اللہ اکبر! کہ جس کے فیض سے، جس کی برکتوں سے ہم آج تک حضرت وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمین سے پانی نکلا نا، تو اماں جی ہاجرہ اس کے گرد بند بنانا شروع کر دیا، حوض بنا دیا، اس کو پھیلنے نہیں دیا۔ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ام اسماعیل پر رحم فرمائے کہ جس نے اس کے ارد گرد حوض لگا دیا، اس کو بند بنا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو آب زمزم ایک ایسا چشمہ ہوتا جو جاری بہنے والا ہوتا۔ اس سے پھر انہوں نے چلو بھر بھر کے اپنے مشکیزے کے اندر، تھیلے کے اندر ڈالنا شروع کر دیا، پانی پیا، بچے کو دودھ پلایا، اور وہ فرشتہ پیغام لے کر کے آیا۔ جو ان کا گمان تھا کیا کہ حالات کچھ بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اذ لم یضیعنا، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب وہ فرشتہ اللہ ذوالجلال کا پیغام سنا رہے، اے ام اسماعیل کی ماں پریشان نہیں ہونا، یہ جو نونہار، یہ جو نو مولود، یہ جو شیدخوار بچہ ہے، اللہ ذوالجلال اس کو نبوت بھی عطا کرے گا، یہ اس جگہ کے اندر اپنے باپ کے ساتھ مل کر کے اللہ کا گھر بھی تعمیر کرے گا۔ اور ہاں ایک اور بات یاد رکھنا کہ اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! جواب دے دی اللہ ذوالجلال نے کہ جیسا گمان انسان اللہ ذوالجلال کے متعلق رکھے گا، اللہ ذوالجلال فرماتے کہ میں تو اس کے ساتھ ویسے سلوک کروں گا۔ نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال بندے کے گمان کے مطابق اس سے سلوک کرتے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آئی ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی آفت آئی ہے، حضرت ہمیں دیکھنا کہ ہمارا اللہ ذوالجلال کے متعلق گمان کیسے ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، جب فرعون کی فوجیں پیچھے تھی، سامنے آگے دریا، رستہ بند ہو گیا، تو کون کیا کہتی ہے؟ بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں؟ انا لمدرکون، موسیٰ جی پھڑے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کا گمان کیسا تھا اللہ ذوالجلال کی ذات کے اوپر؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، میں اپنے رب کے حکم کی وجہ سے نکلا ہوں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب مجھے ضرور رستہ دکھلائے گا۔ حضرت پھر سمندر کے اندر سے اللہ ذوالجلال نے رستے دکھلائے۔ تو یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت، ان کی زندگی کے متعلق، ان کے گھر والوں کی زندگی کے متعلق ہم پڑھ اور سن رہے ہیں، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہم دیکھیں ان کے اوپر کتنے کٹھن حالات تھے، کس طرح کی مشکلات سے وہ دو چار تھے، لیکن اللہ ذوالجلال کے اوپر ان کا ایمان، ان کا توکل، ان کا گمان کیسا تھا۔ آج میرے اور آپ کے اوپر معاشی لحاظ سے، گھریلو لحاظ سے مشکلات آتی ہیں، یقین جانیے ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارا اللہ ذوالجلال کی ذات کے اوپر گمان ہی نہیں رہتا، ذہن میں بس، دل میں بات یہی ہوتی ہے، بس گئے
جو بندہ اللہ ذو الجلال کی ذات کے اوپر جتنا پختہ اتھینٹک مضبوط گمان رکھتا ہے، توکل رکھتا ہے، اللہ ذو الجلال اس کو اس کا صلہ بھی اتنا بڑھا دیتے ہیں۔ پھر جب کچھ وقت گزرتا گیا، دن ایسے ہی بیتتے گئے، ایک دن نا اللہ اکبر، مکہ کے بالائی علاقے سے نشیبی علاقے کی طرف ایک قافلہ، ایک خاندان، ایک قبیلہ وہ سفر کر رہا تھا، جرہم قبیلہ اس کا نام تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے کے اوپر پرندے منڈلا رہے ہیں اوپر، کہنے لگے کہ پرندے تو صرف پانی کے اوپر منڈلاتے ہیں، اور ہمارا گزر تو ادھر سے کچھ عرصے کے بعد ہوتا رہتا ہے، جہاں تک ہمارا علم ہے اس جگہ کے اوپر پانی جیسا کوئی نام موجود نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ انہوں نے آدمی بھیجے جو پتہ کر کے آؤ۔ جب گئے تو وہاں انہوں نے پانی کو پایا، آ کر کے قبیلے والوں کو بتلایا، پورا قبیلہ اس جگہ کے اوپر چلا گیا۔ جا کر کے اماں جی حاضرہ سے اجازت طلب کی کہ ہمیں یہاں ڈیرا لگانے کی، پڑاؤ کرنے کی اجازت دے۔ انہوں نے اجازت تو دی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس پانی کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ اکتفا ہوا، رہنے لگ گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ لوگوں کی آمد، جرہم قبیلے کا ادھر ٹھہرنا ام اسماعیل کی دل جمی کا باعث بنا۔ لوگ آ گئے تھے، پہلے اکیلی تھی، ایک بچہ تھا شیرخوار، اب جرہم قبیلے نے ان کے جو دوسرے خاندان تھے ان کو بھی پیغام بھیجا، سارے آ کر کے ادھر رہنا شروع کر دیا، ادھر بس گئے۔ وقت گزرتا گیا، جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جرہم قبیلے کے بچوں کے ساتھ ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ ایک قبیلہ تھا، وہ دیہاتی قبیلہ تھا۔ عربوں میں ایک رواج بھی تھا، جب بچے پیدا ہوتے تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، دائیں آتی تھی وہ قبائل کے اندر لے جایا کرتی تھی، ایک تو دودھ پلانے کے لیے، دوسرا عربی جو بولتے تھے خالصتاً وہ قبائل میں بولا جاتی تھی۔ تو جناب اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قبیلے کے بچوں کے ساتھ جب پرورش اپنی پائی تو ان سے یہ اپنی عربی سیکھی زبان۔ اس کے بعد قرآن کریم کیا کہتے ہیں؟ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس عمر کو پہنچے نا کہ وہ کوشش کس چیز کی؟ اپنے باپ کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹھانے کی کوشش، سفر کے اندر آنا جانا شروع۔ علماء نے لکھے تھے تقریباً 13 سال جب ان کی عمر تھی، اللہ اکبر، تب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ذو الجلال نے خواب دکھلا دیا۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آئے اپنے بیٹے کے پاس اور آ کر کے کیا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، قربان کر رہا ہوں اللہ کے راستے میں۔ حضرت کو جو شروع پہ دعا کی تھی ربی حب لی من الصالحین، اللہ بیٹا دینا، اولاد دینا، تو اولاد بھی کون سی؟ نیک۔ اب اولاد کی نیکی دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہتے ہیں؟ کچھ سوچنے کا وقت نہیں مانگا، کوئی مہلت نہیں مانگی، کوئی بڑا ٹائم نہیں لگا، فوراً جواب دیا، جسے اللہ ذو الجلال نے اپنے قرآن کریم کے اندر نقل کیا۔ کیا کہتے ہیں؟ یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم ہوئے آپ کر دیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ میں کتنا صبر کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا صرف مختصر اس کو ایسے گھمائے، اللہ ذو الجلال نے طرح طرح کی آزمائشیں کی۔ پہلے اولاد نہیں تھی، اولاد دی تو اللہ ذو الجلال نے کہا ایک علاقے کے اندر دور بستی کے اندر چھوڑا، وہاں چھوڑ کے آئے۔ جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، جب اس کے بچپن کے دن نکل گئے، اب اللہ ذو الجلال ایک اور آزمائش کرنے لگے کہ اپنے اس بچے کو جو اتنی مدت کے بعد، اتنی دیر کے بعد، اتنے وقت کے بعد میں نے تجھے دیا، اسے میرے راستے کے اندر قربان کر دے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بھی بڑا تکلیف عمل ہوتا ہے، والدہ کے لیے جو ہوتا ہے والد کے لیے بھی ہوتا ہے، ساری ٹینشن اسے بھی ہوتی ہے ساتھ۔ اس کے بعد جب پیدائش والا مرحلہ، اس کے بعد جب اس کا بچپن، اس کا بیمار ہونا، طرح طرح کے مسائب، مشکلیں، آفتیں، اس کے بعد جب بچہ اپنے بچپن کی طرف نکلتا ہے، اس سے جوانی کی طرف چڑھتا ہے، تب والدین کو ایک راحت کی سانس، ایک خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ ہی سال دور ہے، یہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کے چلے گا۔ جب وہ وقت آیا، وہ دن آیا، تو اللہ ذو الجلال نے حکم کیا کر دیا؟ اب اس کو میرے راستے کے اندر قربان کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹے نے بھی جواب کیسا دیا جو سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے؟ ابا جان آپ کو جو حکم ملا کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ کی کتب میں لکھے کہ جس طرح ہم ایک جانور کو اس کی پیشانی کے بل، پہلو کے بل لٹا لیتے ہیں نا،
جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو ویسے ہی زمین کے اوپر لٹا لیا. پیچھے حضرت موٹیو کیا ہے، پیچھے مقصد کیا ہے؟ صرف اللہ ذوالجلال کی رضا، صرف اللہ ذوالجلال کی رضا کہ اللہ ذوالجلال نے جو حکم دیا ہے میں اس کو پورا کر دوں. آج ہم اتنی تگدو کرتے ہیں، کوئی بھائی بیرون ملک جا کے کما رہے ہیں، کوئی ادھر دھوپ میں اپنے آپ کو جھلسا رہے ہیں. سارا کچھ کس کے لیے کرتے ہیں ہم؟ اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے، ان کی خوشی کے لیے. سب سے بڑی چیز ایک انسان کی زندگی کے اندر اس کے والدین کے بعد اس کی اولاد ہوتی ہے، جو اس کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اللہ ذوالجلال نے وقت کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ایسی آزمائشیں کی کہ جو سب سے پیاری چیز تھی ان کو اب اللہ ذوالجلال نے وہ مان لی. جب لٹا لیا نا، اللہ اکبر. ادھر طرح طرح کے اقوال مشہور ہیں، چھری چلائی، چھری چلی نہیں، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کریم میں اللہ ذوالجلال نے ایک عظیم ذبیحہ بھیجا، ایک جانور، بس یہاں تک موجود ہے. حدیث کے اندر ہے کہ وہ ایک مینڈا تھا. اس کے علاوہ جتنے اقوال ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ وہ 40 سال جنت میں چرتا رہا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ حابیل اور قابیل نے جو قربانی کی، آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے، حابیل جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی وہ والا. یہ سارے ایسے اقوال ہیں جن کا نبی علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. صرف دو حرفی بات کی ہے، قرآن کریم میں تھا کہ وہ ایک ذبیحہ تھا جو اللہ ذوالجلال کی طرف آیا تھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایک مینڈا تھا. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا نا، چھری چلائی، تو اللہ ذوالجلال نے وحی بھیج دی. اللہ اکبر. مینڈے کے ساتھ ساتھ جبرائیل علیہ السلام بھی آئے. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھلایا. اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا وہ بندہ تھا، یہ ہمارا وہ خلیل تھا، ہمارا ایسا پیغمبر تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ہم نے طرح طرح کی مشکلات اس کے اوپر لے کر کے آئے، ہم نے طرح طرح کی آزمائشوں سے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، یہ ابراہیم میرا ایسا برگزیدہ پیغمبر اور نبی ہے، اس نے ہر آزمائش کے اندر ثابت قدمی اختیار کی. اللہ اکبر. اس سے بڑھ کر کے آزمائش کیا ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ ذوالجلال کے رستے کے اوپر ذبح کر رہے ہیں. آج ہم احباب قربانیاں کرتے ہیں، ہم میں سے کتنے احباب ایسے ہیں جو خود نہر نہیں کرتے؟ کیوں؟ حوصلہ نہیں ہوتا. حالانکہ ایک جانور کی گردن کے اوپر چھری چلانی ہے، اور کتنے افراد ایسے ہیں جن کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے چھری چلاتے وقت. حضرت وہ بھی تو پھر باپ تھا نا کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو لٹا دیا تھا. وہ تو اللہ کا حکم ہوا، چھری نہیں چلی، انہوں نے اپنا 100% دیا. لیکن آج ہم دیکھیں، ان کی سیرت کو اپنے سامنے رکھیں کہ وہ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے، اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے کس حد تک چلے گئے. آج میں اور آپ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے صرف اپنے بیٹے کی قربانی نہیں دی، آگ میں پھینکا جانا، ان کا نکالا جانا، گھر والوں کی مخالفت، سارے جتنے جملے آزمائشیں ہیں وہ ساری کی ساری آزمائشیں ان کے اندر ثابت قدم رہے. آج ہم قربانی تو کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنت سمجھتے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ سمجھتے ہوئے، لیکن یقین جانیے بڑی معذرت کے ساتھ صرف وہ فارمیلٹی ہے، صرف وہ فارمیلٹی ہے. وہ کس وجہ سے کہ اللہ ذوالجلال نے پوری شریعت کے اندر ہم سے صرف ایک مطالبہ نہیں کیا کہ قربانی کیا کرو، اس کے ساتھ اللہ ذوالجلال کے بڑے مطالبات ہیں. توحید سب سے پہلے بندے کا موحد ہونا ضروری ہے. آج ہم بڑے ایسے احباب کو جانتے ہیں، کروڑ 1.5 کروڑ روپے کی قربانیاں کرتے ہیں، لیکن حضرت ان کا عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے. وہ قربانیاں کس کھاتے میں جائیں گی؟ قربانی سال بعد کرنی ہوتی ہے. قربانی سب سے زیادہ اس کے متعلق جو حدیث ملتی ہے نا اینڈ والی، وہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اس سے زیادہ وعید کوئی نہیں ملتی. لیکن حضرت جو نماز سارا سال فرض ہے، اس کے متعلق وعید کیا ہے؟ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے کر کے آئی؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں تھا پڑھا کرتے. آج ہم اپنا معاشرہ دیکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر ہم سمیت کتنے افراد ایسے موجود ہیں کہ جنہوں نے کتنی قربانیاں لی. اللہ سب کی قبول کرے، کسی کو طنز کرنا مقصد نہیں ہے. لیکن حضرت جو اللہ ذوالجلال کی دوسری حدیں ہیں، اللہ ذوالجلال نے جو دوسرے لوازمات ہمارے اوپر فرض کیے، ان کا کیا کریں گے ہم؟ جب سب سے جو مین مقصد
نیت کا خالص نہ ہونا، دل کے اندر حسد، یہ سارے معاملات ہیں اللہ ذوالجلال کے ساتھ۔ اللہ ذوالجلال کو پتہ ہے کس کی نیت کیسی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نماز والا معاملہ یہ سب سے بڑا ہے۔ قربانیاں تو ہم مہنگی مہنگی کر لیں گے، اللہ ذوالجلال کے راستے میں قربان بھی کر دیں گے، لیکن اللہ ذوالجلال کیا فرماتے ہیں؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ مجھے ان کا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتے ہیں، پہنچنے والی چیز کون سی ہے؟ ولکن ینالہ التقوی، میں دیکھتا ہوں کہ تم میں سب سے زیادہ متقی کون ہے۔ آج ہم زبان سے جتنے مرضی ڈرنے کے دعوے کر لیں، جتنی مرضی مہنگی قربانیاں کر لیں، لیکن تقوی اگر کسی چیز سے ثابت ہوتا ہے تو وہ بندوں کے اعمال سے ثابت ہوتا ہے۔ تقوی کا وہ لیول جس لیول کے اوپر بندہ رات کو اٹھ اٹھ کے روتا ہے اللہ ذوالجلال کے سامنے، رات کو گڑ گڑاتا ہے، اپنی پریشانی اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدے میں رکھتا ہے، حضرت وہ تو ایک دوسرا لیول ہے، وہ تو ایک اینڈ والی چیز ہے، لیکن جو بیسک ہے، جو فرض ہے، جس کے بعد بغیر گزارا ہی نہیں ہے، نماز، ہم حضرت اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہے۔ تو یہ بالکل اختصار کے ساتھ ہم نے یہ نماز والا پہلو ذکر کیا۔ قربانیاں کریں، ضرور کریں اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن قربانی ہوتی ہے 1 سال بعد، قربانی 1 سال بعد، اور اس کے متعلق وعید بھی سنائی اگر کوئی بندہ استطاعت کے باوجود نہیں کرتا۔ اتنی کوئی زیادہ جتنی نماز کی ہے، جہنم میں اللہ جلال فرماتے ہیں ہم اس کو جلائیں گے۔ تو خدا را اپنے اعمال کی حفاظت کیجیے، صرف زبانی دعوے نہیں، عمل سے اللہ جلال کو دکھلائیے کہ واقعی قربانی کا مقصد جو ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، وہ واقعی ہمارے اندر موجود ہے۔ یہ اعمال سے اللہ جلال کو بتلائیے کہ اللہ ہم واقعی تجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کو قربان کرنا، اس آزمائش کے اندر بھی وہ کامل اور پورا اترے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ عرصہ جتنا اللہ جلال کو منظور تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے نہیں آئے۔ ایک دفعہ آئے، ان کے گھر گئے، ان کی اہلیہ سے پوچھا اسماعیل علیہ السلام کے متعلق، تو وہ فرمانے لگی باہر گئے ہیں کام کاج کے لیے۔ تو ان سے ان کا گزر بسر پوچھا، انہوں نے شکوہ کیا بڑے تنگی کے حالات ہیں، فلاں ہیں، ایسے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری بات سنی نا تو کہتے ہیں کہ جب اسماعیل گھر رہے گا نا میرا ایک پیغام دے دینا، سب سے پہلے میری سلام کہنا، دوسرے نمبر کے کہنا کہ تیری دروازے کی چوکھٹ وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا۔ اسماعیل علیہ السلام گھر رہے، محسوس کیا کہ کوئی آیا ہوا تھا، بات کی خوشبو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اپنی بیگم سے، اپنی بیوی سے، اہلیہ سے پوچھتے ہیں کیا کوئی آیا تھا؟ انہوں نے سارا ماجرا بتایا کہ ایسے ایسے ایک بزرگ تھے، وہ آپ کو سلام کہہ کر کے گئے ہیں اور فرمایا کہ آپ کے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تبدیل کر لو۔ کس وجہ سے؟ جو شکوے کیے تھے، جو شکایتیں کی تھی کہ گزر بسر اچھا نہیں ہو رہا وغیرہ وغیرہ۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ وہ مجھے حکم دے کر کے گئے کہ میں تجھے طلاق دے دوں، تجھے چھوڑ دوں، اب تو اپنے گھر والوں کے پاس جا سکتی ہے۔ انہوں نے جرہم قبیلے کے ایک دوسری خاتون کے ساتھ شادی کی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا جتنا اللہ جلال کو منظور تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات نہیں ہو سکی، ان کی بیگم سے، ان کی بیوی سے، زوجہ سے وہی سوال۔ اس نے اللہ جلال کی رضا ظاہر کی، اللہ جلال کا شکر ادا کیا کہ ہم کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے اس کو بھی ایک پیغام دیا کہ جب اسماعیل گھر رہے نا اس کو میرا سلام کہنا اور یہ میرا پیغام دینا کہ تیرے دروازے کی چوکھٹ ٹھیک ہے، اس کو باقی رکھے۔ اگر حضرت آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے پاس ایسی عورتیں ہیں، ایسی بیویاں جو ہر حال میں ہمارے ساتھ کھڑی رہتی ہیں، اللہ جلال کا شکر ادا کرتی ہیں، تو یقین جانیے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو مد نظر رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کے اس طریقے کو مد نظر رکھیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بیویاں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجیے آپ۔ تو پھر کچھ وقت، کچھ عرصہ گزرا، ابراہیم علیہ السلام آئے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کے لیے۔ تو وہ خانہ کعبہ جہاں آج کل موجود ہے اس کے قریب ایک درخت ہوا کرتا تھا، کتب تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ اس کے قریب بیٹھ کر کے تیر بنا رہے تھے۔ جب باپ نے بیٹے کو اور بیٹے نے باپ کو دیکھا، دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو ملے، تب اللہ جلال کا حکم لے کر کے آئے تھے۔ آ کر کے کہتے ہیں اسماعیل اللہ جلال نے مجھے حکم دی ہے
اشارہ کر کے کہ وہ فلاں فلاں جگہ کے اندر میں اللہ الجلال کا گھر تعمیر کروں. اور قرآن کریم کے اندر سکیچ بھی موجود ہے. اللہ الجلال فرماتے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ کے متعلق بتا دیا اور فرمایا إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا, کہ وہ پہلا گھر تھا اللہ الجلال کا جو زمین کے اوپر سب سے پہلے بنایا گیا تھا. اب اسماعیل علیہ السلام اور جناب ابراہیم دونوں اللہ الجلال کا گھر بنیادوں سے اٹھایا, شروع کیا, تعمیر شروع کر دی. جب دیواروں تک بلند ہو گیا نا, اب اونچا کرنا تھا, اب ایک پتھر اللہ الجلال نے رکھ دیا. آج ہم کہتے ہیں نا کتنی جدت ہے, اس کے باوجود ایک انسان خلا میں کب اٹھ سکتا ہے. ہم نے دیکھا ویڈیوز کے اندر ایک چھوٹا سا کمرہ, نیچے ہوا کا پریشر, لیکن دیکھیے ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر والی دیواریں مکمل کرنی تھی, ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوتے اور اللہ الجلال کے حکم کے ساتھ وہ پتھر اوپر بھی جا رہا ہے, نیچے بھی آ رہا ہے, چاروں طرف وہ گھوم رہا ہوتا, اور دونوں باپ اور بیٹا دعا کیا کر رہے ہوتے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, یا اللہ ہم یہ تیرا گھر تو تعمیر کر رہے ہیں, یہ ہماری محنت, ہماری کاوش اپنی بارگاہ کے اندر قبول بھی فرمانا. حضرت اس کے اندر بھی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں, رمضان کے روزے رکھے, آخری عشرے کے عبادت کی, اس عشرے کے اندر ہم نے عبادت کی, اذکار کیے, آج کا روزہ رکھا, ہم کل انشاءاللہ قربانیاں بھی کریں گے, یہ جتنے نیک اعمال ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ بھی اپنانا ہے. وہ کیا, اللہ الجلال سے قبولیت کی دعا بھی کرنی, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جب ساتھ ساتھ گھر تعمیر کر رہے ہیں اللہ الجلال کا, اور ساتھ ساتھ یہ دعا کر رہے ہیں اللہ الجلال کا گھر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ الجلال کی بتلائی ہوئی لوکیشن جگہ کے اوپر انہوں نے تعمیر کیا. وہ لوکیشن کیسی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور ہے, جہاں جیسے بیت ال ہے نا زمین کے اوپر, پوری دنیا کے جتنے انسان ہیں ان کی ہدایت کا مرکز ہے, لوگ جگہ جگہ سے آتے ہیں, ویسے 7ویں آسمان کے اوپر ایک بیت المعمور ہے جو فرشتوں کے لیے بیت اللہ کی وہ حیثیت رکھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس بیت المعمور میں داخل ہوتے ہیں, اللہ الجلال کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں, اور ان 70,000 فرشتوں کی جو ایک دفعہ داخل ہو گئے قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. اتنی تعداد ہے فرشتوں کی, اور وہ بالکل سیدھ میں ہے جہاں 7ویں آسمان کے اوپر بیت المعمور ہے, بالکل اسی کی سیدھ میں اللہ الجلال نے لوکیشن بتائی جناب ابراہیم علیہ السلام کو, جہاں آج کل بیت اللہ تعمیر کیا گیا. پھر حضرت وقت گزرتا گیا, اماں جی ہاجرہ کا بھی انتقال ہو گیا. حضرت سارہ علیہ السلام جو کہ بانجھ تھیں, اولاد نہیں تھی ان کے پاس, شروع میں ہم نے تذکرہ کیا تھا, وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی. اب ان کو اللہ الجلال نے خوشخبری دی جناب اسحاق علیہ السلام کی. وہ کیسے؟ 12ویں پارے کے اندر اللہ الجلال نے بیان کیے کہ 2 فرشتے آئے, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. ابراہیم علیہ السلام کو نا جناب اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے فرشتے اللہ الجلال نے بھیجے. ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کی اہلیہ نے حضرت سارہ جو ان کے قریب کھڑی تھی, جب ان کی بشارت سنی نا تو وہ کیا کہتی ہیں, وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ. حضرت سارہ علیہ السلام فرشتوں کی بشارت سن کر مسکرا پڑی, ہنس پڑی. کیوں؟ کہتی ہیں وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا, میں تو بانجھ ہوں, اولاد ہی نہیں ہو سکتی, اور یہ میرا جو خامند ہے یہ تو بوڑھا ہو چکے, سر کے بال سفید ہو چکے ہیں, ہڈیوں سے گودا ختم ہو چکے ہیں, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ فرشتے کیا کہتے ہیں, قالوا اتعجبین من امر اللہ. اللہ اکبر, کیا آپ اللہ الجلال کے حکموں کے اوپر تعجب کرتے ہیں؟ اللہ الجلال کے آپ کے اہل کے اوپر, آپ کے گھر والوں کے اوپر برکتیں بہت زیادہ ہیں. حضرت اس ایج کے اندر جا کر کے اللہ الجلال نے ناممکن چیزوں میں سے ایک اور ممکن چیز کر دکھائی کہ جب سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی, اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک, وہ سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی لڑی میں تھے. اسحاق کے بعد یعقوب, یوسف, موسیٰ, سارے جتنے انبیاء آئے, اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے صرف ایک نبی ہوا ہے, صرف ایک,
وہ بھی نبیوں کا سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی تکلیف ان یہودیوں کو، نصرانیوں کو آج تک ہے کہ وہ جناب اسحاق کی لڑی میں سے کیوں نہیں۔ اس وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا تھا، بلکہ پتہ ان کو تھا کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن صرف ان کا جو نسب نامہ ایک لڑی چل رہی تھی، ان کے دلوں میں بغض یہ تھا کہ اس لڑی میں سے کیوں نہیں آئے۔ خیر، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک مختصر سا ہم نے جائزہ لیا ہے کہ کس طرح مشکلات آئیں، انہوں نے صبر کیا، اللہ ذوالجلال نے انعامات بھی دیا۔ انعام کتنا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب بندے اٹھیں گے نا، کما بدأنا اول خلق نعید، وہ اسی حالت میں ہوں گے جس طرح پیدا کیے گئے تھے، بغیر ختنے کے، بغیر کپڑوں کے، ننگے جسم، ننگے بدن۔ اور فرمایا کہ اللہ ذوالجلال سب سے پہلے اگر کسی شخص کو کپڑے پہنائیں گے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ ذوالجلال مجھے ایک ایسا مقام عطا کرے گا جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگ میرے اوپر رشک کریں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے اوپر رشک کریں گے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے۔ جب اللہ ذوالجلال نے معراج کروائی نا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بھی اینڈ والے 7ویں آسمان پہ دیکھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال نے کس قدر فضیلت، منزلت، مرتبے سے ان کو نوازا ہے۔ اور اس کے بیکورڈ پہ پوری سٹوری تھی، وہ کیا کہ اللہ ذوالجلال نے طرح طرح کی آزمائشیں کی۔ بڑے بڑے انبیاء پہ آزمائشیں آئی ہیں، نبی علیہ السلام پر بھی آزمائش آئی، آپ کا مقام، مرتبہ سب سے اعلیٰ اور افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال کو اتنا راضی کیا کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن کریم کے اندر 2 ٹوک کہہ دیا، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور یہ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے میرے ساتھ وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہیں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ ہم نے جس مشکل سے اس کو آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ہر آزمائش کے اوپر یہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کی وقت وفات، اس کے متعلق نبی علیہ السلام کی شریعت سے کوئی اتھینٹک بات موجود نہیں ہے۔ اہل کتاب یعنی نصارہ نے لکھا ہے کہ آپ کی وفات 175 برس کی عمر میں ہوئی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی زبان سے نہیں سنا۔ ہاں، نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، جس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ختنے اپنے 80 برس کی عمر میں کیے۔ اب 80 سال کے بعد وہ کتنی دیر زندہ رہے، کب تک زندہ رہے، اس کی مدت کا ہمیں نہ قرآن سے پتہ چل سکا، نہ نبی علیہ السلام کے فرامین سے۔ باقی اسرائیلیات جو روایات ہیں ان میں موجود ہے کہ وہ 175 برس کی زندگی وہ گزار کر کے، بسر کر کے اللہ ذوالجلال کے حضور پیش ہوئے۔ تو حضرت یہ جو اختصار کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ صرف ہم سنیں کہ انہوں نے زندگیاں کیسے گزاری ہیں؟ قطعاً یہ مقصد نہیں ہوتا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کی سیرت کو پڑھیں، اس کو سنیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہے کہ جن کے متعلق اللہ ذوالجلال نے نبی علیہ السلام کو کیا، ہمیں کیا حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کو کیا کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی آپ کے لیے نمونہ ہے، اتنی شاندار زندگی گزاری۔ انہوں نے بیٹے کی قربانی بھی دی، خالی قربانی کی حد تک نہیں ہے ان کی زندگی، ان کے واقعات، ان کی آزمائشیں، بلکہ وہ ہر مصیبت کے اندر اللہ ذوالجلال کی ہر رضا کے اندر راضی رہنے والی شخصیت تھی۔ تو آج ہمیں بھی صرف قربانی کی حد تک سنت ابراہیم کو زندہ نہیں کرنا، بلکہ ہم دیکھیں کہ انہوں نے اللہ کی ذوالجلال کی رضا کے لیے، اللہ ذوالجلال کی خوشنودی کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ سب سے بڑی جو بات کی کہ بندے کو سب سے زیادہ جو عزیز ہوتی ہے اس کی اولاد، وہ تک اللہ ذوالجلال کے راستے میں قربان کر دی۔ ہم ان کی ایفرٹ دیکھیں اور ہم اپنی کوشش دیکھیں کہ ہم آج کیا کر رہے ہیں۔ صرف جو کمپلسری چیز ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا، حضرت آج ہم اس کے اوپر بھی پورا نہیں اتر رہے۔ تو اللہ ذوالجلال سے دعا کریں کہ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، ان کی زندگی سے سیکھا، ویسے ہی اپنے بچوں میں کنورٹ کیا۔ اللہ ذو الجلال ہمیں بھی یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیاں سن کر کے ان کی عادات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچوں کی ویسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو کل آخرت کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت بھی سنوار دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔